بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں جب کوئی چھوٹا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو گھر کے بڑے اسے پیار سے سمجھاتے اور ٹوکتے ہیں۔ اس عمل کے دہرانے سے ایک وقت آتا ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور جھوٹ بولنے والے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ آج کا دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کی صورت میں آ چکی ہے۔ منہ سے بات نکلتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بات کر کے مکرنا ناممکن ہو چکا ہے، اس لیے اچھے بچے تو جھوٹ نہیں بولتے اور گندے بچے فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ مگر آپ نے کچھ ڈھیٹ اور بے شرم بچے بھی دیکھے ہوں گے جو بے شرموں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پکڑے جانے پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اب بچوں کو تو ہم اگنور کر دیتے ہیں، مگر بڑوں کا کیا کریں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی جھوٹا بتائی۔ اپنے پیارے ملک کے نام نہاد لیڈر کو دیکھ لیں جس نے جھوٹ کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیے، اور اس سے بڑھ کر ڈٹائی بے شرمی سے اپنے پیروکاروں کو خطاب بھی کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ سے اندھے پیروکار اس سے سوال بھی نہیں کرتے، یا اللہ ان لوگوں کا شعور کہاں چلا گیا، یا یہ کسی آسیب کے زیر سایہ ہے؟ ایک ذی شعور انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لیڈر سے محبت سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اتنی اندھی محبت کہ نعوذ باللہ کفر تک ہی پہنچ جائیں۔ آخر یہ کیسا فتنہ ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے؟ میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ 2 دہائیوں کی ذہن سازی کہیں درست ہونے میں اتنا ہی وقت نہ لے لے۔ ہماری نئی نسل کو جس طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ اس ذہن سازی کا عملی مظاہرہ ہم نے 9 مئی کے دن دیکھ لیا۔ اس دن جناح ہاؤس نہیں جلا تھا، بلکہ ہماری اقدار جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ لوگ مسلمان اور پاکستانی تھے۔ ایک مسلمان پر تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت، جان اور مال سب حرام ہے، اور ایک سچا پاکستانی تو اپنے ملک کی ایک اینٹ بھی نہیں اکھیڑ سکتا۔ پھر یہ کون سے لوگوں کا جتھا تھا جو آیا اور سب کچھ برباد کر کے چلا گیا؟ جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، عام آدمی کا، پاکستانی قوم کا مورال یوں ہی گرا رہے گا، خوف کی فضا قائم رہے گی۔ ہمارا ایک ملک ہے، خدایا تقسیم کے پروپیگنڈے کو ختم کر دے۔ عمران خان، آپ سے التجا ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر ملک کا سوچیں، مزید تباہیاں نہ پھیلائیں۔ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، یاد رکھیں آپ نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے، اور وہاں کوئی عدلیہ بچانے نہیں آئے گی۔